تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد، یا اللہ اگر ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اسلامی تاریخ کا مقدار کے اعتبار سے سب سے چھوٹا معرکہ اور کیفیت کے اعتبار سے سب سے بڑا معرکہ، ابو سفیان گزر رہا ہے اور اس بڑے ساز و سامان کے ساتھ ہے اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، اس پہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک، ابھی نکلو، اور جو مسجد میں ہو بس وہی نکلو، اور جس کا گھوڑا قریب ہے وہ گھوڑا لے لے، باقی پیدل ہی چلو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح نظام بنایا کہ لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر انہیں بھی پتا ہوتا اور تمہیں بھی بتا دیتا کہ آگے لشکر ہے تو پھر بات آگے پیچھے ہو جاتی، لہذا ہم نے دونوں کو پردے میں رکھا۔ تو جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے، مدینہ سے 7 میل دور یا 10 میل، تو وہاں آپ نے حضرت رقیہ بیوی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو کہا کہ تم جاؤ اور رقیہ کی تیمارداری کے لیے رکو، اور ان کا نام جنگ بدر کے شرکاء میں لکھوایا، ان کے لیے مال غنیمت بھی پورا حصہ عطا فرمایا، جو شریک تھے جنگ میں ان کے برابر مال غنیمت دیا۔ یہ ایک سبق ہے۔ ابو سفیان جو تھے بہت قابل انسان، حضرت زبیر اور حضرت مقداد ایک کنویں پر پہنچے تھے، وہاں پانی پیا، اونٹنیوں کو پلایا اور آگے چلے۔ تو اس نے جو اونٹنی کی لید تھی نا، اس کو اٹھایا، مینگنی کو اٹھایا اور اسے توڑا، تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ کہنے کا واللہ ان ھذا لتمر المدینہ، اللہ کی قسم یہ مدینہ کی کھجور ہے۔ تو یا رسول اللہ سل من شئت، جس سے صلح کرنی ہے صلح کرا دو، جس سے لڑانا ہے لڑا دو۔ اگر آپ فرمائیں کہ سمندروں میں کود جاؤ، ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ آگ میں کود جاؤ، ایک انصاری پیچھے نہیں رہے گا۔ کفر میں کتنی جان تھی کہ اتنے بڑے نبی سے لڑنے پہ آ گئے، ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت اکرمہ نے معوذ پر وار کیا تو ان کے یہاں لگا تو بازو کٹ کے ساتھ لٹک گیا، اور معاذ جو تھے وہ شہید ہو گئے، یا اس کا الٹ ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ، لٹکا ہوا ہاتھ ہے اور اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس کو پیچھے لٹکا کے جنگ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ مشکل پیش آ رہی، پاؤں کے نیچے رکھا اور یوں کھینچا تو وہ ٹوٹ کے ادھر چلا گیا، اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ مقام بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ کا مقدار کے اعتبار سے سب سے چھوٹا معرکہ اور کیفیت کے اعتبار سے سب سے بڑا معرکہ، کہ کسی جنگ کے شرکاء کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے جو میرے نبی نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بدر والو افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، بدر والو جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بات کسی اور جنگ کے لیے نہیں ہے۔ اور جبریل نے آ کے پوچھا ایک دفعہ، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل نے کہا کہ آسمان پر بھی وہ فرشتے سب سے زیادہ افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اور پھر قربان جاؤں، جب ہمارے نبی رات کو دعا کر رہے تھے تو یہ الفاظ بھی کسی کے لیے ادا نہیں ہوئے۔ رات کو ساری رات آپ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد، یا اللہ اگر ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ 313 لوگ پورے اسلامی عمارت جو 1446 سال پر پھیلی ہوئی ہے، اس کے بنیادی پتھر یہ 313 لوگ۔
اور ان 313 میں جو 14 شہید ہوئے وہ اس سے بھی بڑے بنیادی، سب سے افضل شہید بدر کے شہداء ہیں۔ اور قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو 40 آدمیوں کا قافلہ اور عورتوں نے زیور اور سونا اور درم دینار سب کچھ دے کے ان کو بھیجا شام۔ وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو اطلاع ملی، آپ مسجد میں بیٹھے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا جی اس طرح وہ ابو سفیان گزر رہا ہے اور اس بڑے ساز و سامان کے ساتھ ہے اور وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا، اس پہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک، ابھی نکلو، اور جو مسجد میں ہو بس وہی نکلو، اور جس کا گھوڑا قریب ہے وہ گھوڑا لے لے، باقی پیدل ہی چلو۔ تو قریب صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کا، ایک حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا۔ یہ گھوڑے باہر بندھے ہوئے تھے، تو میرے نبی کے پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے اور قریب 60 اونٹنیاں تھیں، تو وہ آپ نے ساتھ لے لی، اور پورے لشکر میں 8 تلواریں تھیں، 8، باقی نیزے، باقی لاٹھیاں، تیر کمان، چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح نظام بنایا کہ لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر انہیں بھی پتا ہوتا اور تمہیں بھی بتا دیتا کہ آگے لشکر ہے تو پھر بات آگے پیچھے ہو جاتی، لہذا ہم نے دونوں کو پردے میں رکھا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا چیچک کا شکار تھی۔ چیچک ایک بڑی خوفناک بیماری تھی، بچپن میں ہم نے دیکھی ہے، وہ موت ہی ہوتی تھی، کوئی بچتا تھا، پورے جسم پر آبلے نکل آتے تھے اور ان آبلوں میں آگ ہوتی تھی، تو اس سے تڑپ کے مریض مر جاتے تھے۔ ہر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چیچک نکلا ہوا تھا۔ تو جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے، مدینہ سے 7 میل دور یا 10 میل، تو وہاں آپ نے حضرت رقیہ بیوی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے بنے ہوئے تھے۔ زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا تھا، تو اسامہ بھی بیٹے کی طرح تھے، پوتے کی طرح تھے۔ ان دونوں کو کہا کہ تم جاؤ اور رقیہ کی تیمارداری کے لیے رکو، اور ان کا نام جنگ بدر کے شرکاء میں لکھوایا، ان کے لیے مال غنیمت بھی پورا حصہ عطا فرمایا، جو شریک تھے جنگ میں ان کے برابر مال غنیمت دیا۔ ابو سفیان جو تھے بہت قابل انسان تھے، تو ان کو شک تھا کہ مدینے والے میرا پیچھا کریں گے، تو حضرت زبیر اور حضرت مقداد ایک کنویں پر پہنچے تھے، وہاں پانی پیا، اونٹنیوں کو پلایا اور آگے چلے گئے۔ تو ابو سفیان پہنچا تو اس نے پوچھا وہاں جو مقامی تھا، یہاں کوئی آئے ہیں لوگ؟ کا 2 اونٹنی سوار آئے تھے۔ تو اس نے جو اونٹنی کی لید تھی نا، اس کو اٹھایا، مینگنی کو اٹھایا اور اسے توڑا، تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ کہنے کا واللہ ان ھذا لتمر المدینہ، اللہ کی قسم یہ مدینہ کی کھجور ہے۔ اور وہیں سے واپس ہوا اور اپنے قافلے کو نا راستے سے ہٹا کے ینبوع کی طرف لے گیا، دور ساحل پر لے گیا، اور پہلے اس نے زمام غفاری کو پیغام دے کے بھیج دیا کہ مدینے والے آ رہے ہیں، مدد کو آؤ۔ تو وہ آ کے چلایا کہ ہمارا قافلہ مدینے والے لوٹنے لگے، تو وہاں تو آگ لگ گئی اور سارے ایک دم جوش میں آ کے تیاری کرنے لگے، اور 1000 کا لشکر، جس میں 300 گھوڑ سوار، ادھر 2 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، ادھر 8 تلواریں، باقی سب زرہ پوش مسلح، ادھر سارے زرہ اٹھانے کی کسی کو مہلت ہی نہیں ملی۔ تو ابو جہل نے کہا اب تو فیصلہ ہوگا۔ تو جب وہ کچھ دور چلے، بدر کے قریب پہنچے، تو ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ ہم بحفاظت نکل گئے ہیں، واپس آ جاؤ۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بعد میں کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کہا بھی اب تو ضرورت نہیں ہے جانے کی، واپس چلو۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں لونڈیوں کو نچائیں گے اور شراب پیئیں گے، ان کا رقص دیکھیں گے، ان کا گانا سنیں گے، پھر ہم واپس جائیں۔ تو انہوں نے اپنے سفر کو روکا نہیں۔
ادھر اللہ کے نبی 12 رمضان کو مدینہ سے نکلے اور 15 کو بدر کے قریب پہنچے تو پتہ چلا وہاں تو ابو جہل آ گیا ہے۔ تو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اللہ نے حضور کے لشکر کی کیفیت بتائی کہ ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ گھبرا گیا کہ بھی ہم نہیں لڑ سکتے، بنہتے ہیں، ہم ان سارے کے سارے مسلح لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ تو آپ نے سب کو جمع کیا اور پوچھا کہ کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو جا اور تیرا رب لڑو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا کیا رائے ہے؟ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے ہیں تو جا اور تیرا رب لڑے، بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك، یا رسول اللہ ہم کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون، آپ چلیے اور آپ کا رب ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جنگ کریں گے آپ کے آگے بھی، آپ کے پیچھے بھی، آپ کے دائیں بھی، آپ کے بائیں بھی، یہاں تک کہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک ہماری لاشیں نہ بچھ جائیں۔ آپ نے پھر فرمایا اچھا بھائی بولو کیا کریں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یہ پہلے دو تو مہاجرین میں سے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایانا یرید رسول اللہ، لگتا ہے یا رسول اللہ آپ مدینے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے خاموش تھے کہ ابو بکر اور مقداد جو کہہ رہے تھے ہم 100% اس کی تائید کر رہے تھے، لیکن لگتا ہے کہ آپ ہم سے الگ پوچھنا چاہتے ہیں، چونکہ جب آپ تشریف لائے تھے تو یہ عہد نامہ ہوا تھا کہ جب مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر اس سے لڑیں گے، لیکن مدینے کے باہر اگر جنگ ہوگی تو اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ تو وہ معاہدہ لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ آمنا بکا، آپ پہ ایمان لائے، وصدقناک، اور آپ کی تصدیق کی، وما جئت بہ الینا من السماء فہو حق، اور جو آپ آسمان کی خبریں ہمارے پاس لائے ہم نے کہا حق ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ سل من شئت حارم من شئت، یا رسول اللہ جس سے صلح کرنی ہے صلح کرا دو، جس سے لڑانا ہے لڑا دو، وقتا حبال من شئت، جن سے دوستیاں توڑنی ہیں توڑوا دو، خذ ما من اموالنا ما شئت، جو مال آپ کو چاہیے ہمارا سب لے لیں، ما اخذت منا کان احب الینا مما ترکت لنا، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں اس سے محبوب ہوگا جو ہمارے پاس ہوگا۔ یا رسول اللہ لو امرتنا ان نخوض البحار لم يتخلف منا رجل واحد، اگر آپ فرمائیں کہ سمندروں میں کود جاؤ ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا، اگر آپ کہیں گے کہ آگ میں کود جاؤ ایک انصاری پیچھے نہیں رہے گا، لو امرتنا ان نضرب اکبادنا الى برک الغماد لن یرجع احد منا، برک غماد ایک پہاڑ تھا یمن میں، اور اگر آپ ابھی کہیں گے کہ برک غماد تک اپنی اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ تو ایسے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں کہ ہمیں کہاں بھیجا جا رہا ہے، ہم آپ کے نحن تبع لامرک، ہم آپ کے امر کے تابع ہیں۔ تو آپ کا چہرہ ایسے گلنار ہو گیا، آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب اللہ کی مدد آ گئی، اور پھر آپ نے وہاں سے کوچ کیا اور بدر کے مقام پر پہنچے تو آپ نے ایسے چھڑی سے نشان لگایا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، ایسے نشان لگا، اور وہ وہیں قتل ہوا۔ جب خیمے لگ گئے تو ایک صحابی ہیں حباب بن منذر انصاری، فوراً تمہاری دعا قبول کی، اور وہ 1000 سے ہم نے 1000 فرشتے اتار دی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ صرف تمہیں تسلی دینے کے لیے ہیں، تمہاری خوشخبری کے لیے ہیں
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہیں حوصلہ دینے کے لیے ہیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد پھر بھی اللہ کی ہوگی، فرشتوں کی نہیں، اللہ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دعا کو قبول فرمایا۔ 1000 پہلے یہ خبر پھیلی کہ 3000 آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یرسل علیکم، کیا ہے، ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یہ 3000 ہیں تو ہم 3000 فرشتے بھیج دیں گے۔ پھر خبر آئی 5000 ہیں، تو اللہ نے کہا 5000 من الملائکۃ مسومین، ہم نشان لگا لگا کے 5000 فرشتے بھیج دیں گے۔ پھر آخر میں پتہ چلا 1000 ہیں، تو پھر اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب 1000 فرشتے آئیں گے تمہارے لیے۔ وَإِذْ يَغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً، دوسری مدد ہماری کیا آئی کہ جنگ کے خوفناک موقع پہ تمہیں سلا دیا، تمہیں اونگ آ گئی۔ حضرت علی کہنے لگے میں نے جاگنے کی بڑی کوشش کی، 3 دفعہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹی، میں پھر پکڑ کے کھڑا ہوا، پھر چھوٹ گئی، پھر پکڑ کے کھڑا ہوا، پھر چھوٹ گئی اور گر کے سو گیا کہ تمہارے دلوں کو اطمینان دیتا ہوں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ سبحان اللہ، کہ ہم نے بارش اتاری، ناؤ تو وہ صاف ستھرے ہو جاؤ۔ شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا بارش کے پانی سے وہ اتار دیے، اور تمہارے قدموں کو جما دیا کہ پانی اتر کے قریش کی طرف چلا گیا، یہ اونچی جگہ پر تھے تو ان کی زمین خشک ہو گئی اور ان کے قدم مضبوط ہو گئے۔ پھر تیسری مدد آئی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب۔ سبحان اللہ۔ تیسری مدد آئی کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ جا کے لڑو اور ان کے دلوں کو مضبوط کرو۔ جب سے نبی آئے فرشتے اترے لیکن لڑے کبھی نہیں، صرف روب ڈالتے تھے۔ پہلی دفعہ جو فرشتے لڑے وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر ایک ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ایسے کہ جبریل 500 فرشتے لے کے آ گیا۔ پھر ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میکائیل 500 فرشتے لے کے آ گیا۔ جنگ احد میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں 2 نوجوان لڑ رہے تھے، بڑی بے جگری سے، میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، مدینے کے تو نہیں لگتے تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہاں؟ کہ ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ تو اب چونکہ فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا، وہ تو صرف آتے تھے اور اس کی وجہ سے روب پڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنا سکھایا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پہلا وار گردن پہ کرو، اور اگر گردن چوک جائے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے انگلیاں کاٹ دو تاکہ تلوار نہ پکڑ سکے۔ کتنے صحابی نے کہا کہ میں تلوار اٹھاتا تھا اور مجھ سے پہلے وہ قتل ہوا پڑا ہوتا تھا۔ سج کے آئے سارے میدان میں، تو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ایک ہی خاندان، بنو عبد شمس یعنی بنو امیہ، یہ تینوں نکلے۔ تو آپ نے معوذ، معاذ اور عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، وہ تینوں مدینے کے، تو وہ تو پہچانتے نہیں تھے شکلوں سے، وہ لوہے کی ٹوپی انہوں نے کوئی نہیں پہنی ہوئی تھی کوئی نہیں، مسجد سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کون ہو؟ کہ ہم اہل المدینہ ہیں۔ تو عتبہ نے کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، کہنے لگا جاؤ ہماری تمہاری تو لڑائی کوئی نہیں، واپس جاؤ۔ اے محمد ہماری قوم ہمارے سامنے بھیج، ہمارے جوڑ کے ہمارے سامنے بھیج۔ وہ بنو امیہ تھے تو آپ نے بنو ہاشم کو کہا کہ حمزہ اٹھو، شیبہ بن حارث، عبیدہ بن حارث، حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے، ان کے بیٹے عبید بن حارث اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو، ان تینوں کو بھیجا۔ تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ انا ابن عبد المطلب حمزہ، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا حمزہ۔ تم کون ہو؟ کہ میں ہوں عبید بن حارث بن عبد المطلب۔ تم کون ہو؟
کہ علی بن ابی طالب ہاں اب جوڑ ہے کفر میں کتنی جان تھی کہ اتنے بڑے نبی سے لڑنے پہ آ گئے، ایمان نہیں لائے۔ اور یہ عجب لڑائی تھی۔ عتبہ بن ربیعہ اور ابو حذیفہ بن عتبہ وہ صحابہ میں کھڑے ہیں، باپ کافروں میں کھڑا ہے۔ شیبہ بن ربیعہ چچا دشمنوں میں ہے اور بھتیجا صحابہ میں ہے۔ ولید بن عتبہ سگا بھائی دشمن میں ہے اور ابو حذیفہ سگے بھائی سامنے ہے۔ مصعب بن عمیر صحابہ میں ہے، عزیر بن عمیر وہ کافروں کے ساتھ ہے، ہشام بن عاص ماموں ہے، عمر بن خطاب بھانجے ہیں۔ عجب لڑائی تھی۔ عباس بن عبد المطلب چچا ہیں، علی بن ابی طالب بھتیجے ہیں، خود اللہ کے نبی بھتیجے ہیں۔ تو ایسے ایک ہی خون آمنے سامنے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کافروں کے ساتھ ہے، ابو بکر سرخیل صحابہ ہے۔ کیا کمال کی جنگ تھی یہ۔ تو حضرت حمزہ نے تو ایک ہی وار میں عتبہ کی گردن اڑا دی اور حضرت علی نے ولید کی گردن اڑا دی، اور جو تھا شیبہ بن ربیعہ اس نے حضرت عبیدہ کی ٹانگ پہ تلوار ماری تو ٹانگ کٹ گئی تو وہ گر پڑے۔ وہ گرو تو حمزہ اور علی نے آ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ تو عبید کو اٹھا کر لائے تو ان کے خون کے ساتھ وہ جو ہڈی کا گودا ہے وہ بھی بہ رہا تھا، تو آپ ہمارے نبی کے پاؤں میں پڑ گئے اور پاؤں چومنے لگے۔ یا رسول اللہ الست شہید، کیا میں شہید ہوں؟ کہ بلا وانا علی ذالک شہید، تو شہید ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ وہاں سے نکل کر کچھ سفر آگے جا کے حضرت عبید بن حارث کا انتقال ہوا۔ تو ایک ویرانے میں قبرستان ہے جس میں وہ قبر ہے۔ ایک عرب مجھے ملا تو وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا کہ وہاں راستہ کوئی نہیں تھا، تو سڑک سے ایسے اترے کھائیوں میں اور اس قبرستان پہنچے اور اس نے اس قبر کے اوپر کھڑا کیا کہ یہ ہے عبید بن حارث کی قبر۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی وہاں سے گزرے تو خوشبو آئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خوشبو آ رہی، کہا تمہیں پتہ نہیں یہاں عبید کی قبر ہے؟ تو ان تینوں کے گرنے کے بعد پھر جنگ گتھم گتھا ہو گئی۔ تو معوذ اور معاذ دونوں بھائی تھے، انہوں نے ابو جہل پہ جا کے حملہ کیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی، گھوڑا زخمی ہوا، وہ گر پڑا۔ تو حضرت اکرمہ نے معوذ پر وار کیا تو ان کے یہاں لگا تو بازو کٹ کے ساتھ لٹک گیا، اور معاذ جو تھے وہ شہید ہو گئے، یا اس کا الٹ ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ، لٹکا ہوا ہاتھ ہے اور اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس کو پیچھے لٹکا کر جنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو سوئی چوب جائے ہائی، ہمیں تو ہائی ہوتی ہے، سوئی چوبنے پہ ہائی ہوتی ہے، اور وہ پورے بازو کٹ کے لٹکا ہوا پیچھے ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ مشکل پیش آ رہی، پاؤں کے نیچے رکھا اور یوں کھینچا تو وہ ٹوٹ کے ادھر چلا گیا، اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے، اور حضرت عثمان کے زمانے میں شہید ہوئے۔ تو تھوڑی دیر میں اللہ نے جنگ کا فیصلہ کر دیا، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عباس کا قد تھا، جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو وہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے۔ ان کو ایک صحابی چھوٹے سے قد کا انصاری ابو الیسر، وہ ان کے ہاتھ باندھ کے لے کے آ رہا اللہ کے نبی کے پاس۔ تو انہوں نے پہلے کہا بھتیجے تیرے اس بندے نے مجھے نہیں باندھا، کوئی اور تھا زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ باندھ کے رسی اس کو پکڑا گیا۔ ابو الیسر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اس کو فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے تیری مدد فرشتے کے ذریعے سے کی۔ تو صحابہ تلوار اٹھاتے تھے اور اس کی گردن اڑ کے وہ چلی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آئی کہ نہتوں کو، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہیے یحق الحق ویبطل الباطل، ایسا کیوں کیا کہ مسلح لشکر ہوتا تو گردش کرتی بات کہ مسلح تھے شکست دے دے، جب نہتوں کو کھڑا کیا، اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کو پٹوایا ڈنڈوں کے ساتھ، 8 تلواروں کے ساتھ، تو پوری گردش ہوئی کہ ان کا اللہ ان کے ساتھ، ان کا اللہ ان کے ساتھ۔ تو مقام بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطاروں در قطاروں۔ اور جب چنگیز خان نے حملہ کیا تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ وہ اس تاتاریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تاتاریوں کے لشکر کے پیچھے فرشتے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ایھا الکفرہ اقتلوا الفجرہ، ایک کافروں کی فوج ان نافرمانوں کی فوج کو ختم کر دو۔ تو وہ ایک اللہ کا عذاب بن کے آیا کہ مسلمانوں کے عمل اتنے خراب ہو گئے، اس قدر گمراہی پھیل گئی کہ میرے اللہ نے ان کو عذاب بنا کے بھیج۔ اور بدر میں ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اطاعت بھی ہے، تو 313 سے 1000 کے لشکر کو پٹوا دیا، ان کے 70 قتل ہو گئے اور 70 قیدی ہو گئے، اور اللہ نے پورے عرب میں یہ بات پھیلا دی کہ ان کے ساتھ تو بھائی ان کا اللہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی بیٹی کی، تو آپ نے پہلے سیدھے ان کی قبر پر گئے، وہاں دعا کی، وہاں آنسو بہائے، ایک باپ کا روپ دکھایا کہ نبی بھی باپ کا جذبہ رکھتا ہے۔ حضرت عثمان کو اور اسامہ کو پورا مال غنیمت میں حصہ دیا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح فوراً حضرت عثمان سے کیا۔ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے ساری عثمان کے نکاح میں دیتی۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا۔ تو اصحاب بدر صحابہ میں نہیں، پوری دنیا انسانیت کے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں۔